مطیع کا خاندان گزشتہ کئی دہائیوں سے بال کاٹنے کے پیشے سے وابستہ ہے، مگر ان دنوں ان کی دکان پہلی نظر میں ایک لائبریری جیسی لگنے لگی ہے۔ سیلون میں کٹنگ، مساج اور شیو کا کام تو اب بھی جاری ہے، مگر دکان کے اندر فون کالز پر پابندی ہے۔ اس کے بدلے مطیع انتظار کرنے والے گاہک کو کتاب پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ پہلے جب لوگ ادھر آتے تھے بہت شور مچاتے تھے، کبھی پارٹوں میں، سیاسی پارٹوں میں، کبھی یہ پارٹی اچھی ہے، کبھی وہ پارٹی اچھی ہے، کبھی اس طرح باتیں ہوتی تھی، کبھی گیم کھیلتے تھا۔ ابھی جو لوگ آتے ہیں ادھر کتاب پڑھتے ہیں، خاموشی سے کام کرتا ہے، اور بہت سکون ہم کو بھی مل گئی ہے، اس کا کسٹمر کو بھی سکون مل گئی۔ یہ آئیڈیا ہے 12ویں جماعت کے طالب علم عمر اعظم کا۔ عمر نے لوگوں کی کتاب سے دوستی کرانے کے لیے میکنگ پاکستان ریڈ کے نام سے منصوبہ شروع کیا اور لائبریری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حجاموں کی دکانوں کا رخ کیا۔ ہم نے باربر شاپس کا اس لیے انتخاب کیا کیونکہ آج کل کے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بندہ لائبریریز کو نہیں جاتا، لیکن جب ہم جاتے ہیں ہیئر ڈریسرز کی شاپ میں تو ادھر ہم ویٹ بھی کرتے ہیں، تو مقصد یہ تھا کہ جو بندہ لیجر ٹائم ادھر فضول گزارتا ہے اس کی جگہ وہ کتاب پڑھے۔ مطیع کی دکان میں مذہب، شاعری، افسانہ نگاری، ادب اور کھیل سے متعلق کتابیں رکھی گئی ہیں۔ گاہک اس نئی تبدیلی کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ مجھے خود جو ہے نا پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن یہاں پہ آ کے لوگوں کو دیکھ کے میں نے ایسے فیل کیا، محسوس کیا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور میں بھی کتاب پڑھوں۔ عمر اب تک 10 سے زائد حجاموں کی دکانوں پر 900 سے زیادہ کتابیں بانٹ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مشن کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے کے لیے عمر سے رابطہ کر رہے ہیں، مگر عمر کہتے ہیں کہ انہیں پیسوں کی نہیں، کتابوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس سلسلے کو آسانی سے، تیزی سے آگے بڑھا سکیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔